بھاری بھرکم عروسی لباس میں اس کا جگمگاتا ہوا حسن اس وقت ہر ایک کو مات دے رہا تھا۔ وہ اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ ہر اٹھتی ہوئی نظر اس پر ٹک سی گئی۔ اس کے پاس حسن اور معصومیت کے علاوہ تھا ہی کیا؟ اور اس وقت اس نے اپنے حسین چہرے کو تراش خراش کر مزید دلفریب بنا دیا تھا۔ لباس دیکھ رہی ہو ذرا؟ کہیں سے لگ رہا ہے کہ یہ بیوہ ہے، عدت گزاری اور نیا شوہر ڈھونڈ لیا، اور پھر دیکھو کیسے سج دھج کر دلہن بنی ہے، شرم بھی نہیں آتی۔ اسے دائیں جانب کونے میں کھڑی ہوئی خواتین کی چہمغویاں اس کے کانوں تک پہنچ رہی تھیں۔ اس نے بے چینی سے پہلو بدلا اور ایک نظر اپنے پاس بیٹھے ضریاب کو دیکھا تھا، جس کے دل میں اس وقت کیا ہلچل مچی تھی وہ ہرگز نہیں جانتی تھی، لیکن اس کی توجہ ان پاس کھڑی عورتوں پر تھی۔ اور نہیں تو کیا، ابھی کل ہی تو جوان شوہر کا انتقال ہوا ہے، عدت گزاری اور نئے شوہر کے ساتھ اپنی زندگی کی شروعات کر دی۔ اور خوش قسمتی تو دیکھو، یہ شوہر بھی بالکل نوجوان اور کنوارا ہے۔ دوسری عورت بھی جھک کر آہستگی سے اپنا حصہ ڈال گئی۔ یہ اس کی گاؤں کی ہی عورتیں تھیں، اور گاؤں کی عورتوں کا تو کسی بھی شادی بیاہ میں اس طرح کی سرگوشیاں کرتے ہوئے اظہار خیال کرنا پیشہ بن جاتا ہے۔ اس کا دل دکھ سے بھر رہا تھا، بے تابی اس کے وجود کو جھنجھوڑ رہی تھی۔ اس نے ایک نظر اپنی حسین و جمیل عروسی لباس پر ڈالی، اور پھر دل میں عجیب سا خیال گزرا تھا کہ کہیں واقعی وہ بہت اوور تو نہیں لگ رہی۔ اگر ان عورتوں کی بات درست ہے تو کہیں اس کے پاس بیٹھا ضریاب بھی اسی وجہ سے اس کی ذات سے غافل نہ ہو کہ وہ یہی سوچ رہا کہ وہ بے وفا اور مطلبی عورت ہے، جو اپنے شوہر کو فراموش کر کے آج اس کے پہلو میں دلہن بنی بجلیاں گرا رہی ہے۔ اس نے اپنے لبوں کو تر کیا اور ایک بار پھر نظریں اٹھا کر ضریاب کی طرف دیکھا تھا، جو اس کی جانب ہرگز متوجہ نہیں تھا۔ اب وہ ان عورتوں کی باتیں سن رہا تھا یا نہیں، لیکن یہ تو سچ تھا کہ وہ صاف ان کی سرگوشیوں کو سن رہی تھی، کیونکہ وہ اسٹیج کے بالکل ہی قریب کھڑی تھی اور یہاں اتنا رش بھی نہیں تھا۔ بس بہن، جس کا نقصان اسی کا نقصان، دوسروں کا نقصان بس تماشا دیکھنے کی حد تک ہوتا ہے۔ اب اسے یہ دیکھ لو، شوہر نے کیا کچھ نہیں چھوڑا، چند دن اس کے ہاتھ میں بیٹھ جاتی تو کیا تھا، بس اللہ نے شکل پیاری دی ہے اور برائے نام سی عقل۔ اس کا ضبط جواب دے گیا۔ اس نے پیچھے مڑتے ہوئے ان عورتوں کو تیز نظروں سے دیکھا تھا، اور وہ فوراً ہی گڑبڑاتے ہوئے ادھر ادھر چلی گئی، مصنوعی سی مسکراہٹ اپنے چہرے پر بکھیر کر اب وہ خود کو ادھر ادھر متوجہ کر رہی تھی، لیکن اس کی سکون بھری دنیا میں ہلچل مچانے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ اس نے خود کو کتنی بار ملامت کی کہ اسے اتنا سجا سورنا نہیں چاہیے تھا۔ بیوٹیشن نے اسے ہیوی میک اپ کر دیا، اور پھر یہ لباس جو لائٹ پنک کلر کی شاندار میکسی تھی، جس کا کام بہت مہارت سے کیا گیا تھا۔ اس نے اپنے لیے یہ میکسی بہت چاہوں کے ساتھ خریدی تھی۔ اس نے اپنی ساری شاپنگ خود کی، کیونکہ ضریاب کی فیملی اتنی ہائی سٹینڈرڈ نہیں تھی کہ وہ اس کے لیے اس کی مرضی کی شاپنگ کر سکتے، لہٰذا اس نے ان پر برڈن نہ ڈالتے ہوئے کہہ دیا کہ وہ سب کچھ اپنی مرضی سے خرید لے گی، اور پھر اپنی ماں کے ساتھ جا کر جو کچھ اسے لینا تھا لے لیا۔ یہ عروسی لباس لیتے ہوئے بھی اس کے ذہن میں یہی خیال گزرا تھا کہ ضریاب کی پہلی شادی ہے، بھلے ہی وہ بیوہ ہے، لیکن ضریاب کے دل میں تو ہزاروں خواہشات ہوں گی۔ اور اب ان عورتوں کی باتیں اور اپنی طرف سے ضریاب کی غفلت دیکھ کر اسے عجیب سی شرمندگی گھیرے ہوئے تھی۔ وہاں بیٹھ کر اس نے مبارکباد وصول کی۔ ضریاب سب لوگوں کے ساتھ مسکراہٹ اچھالتے ہوئے بات کر رہا تھا، لیکن اس پر ایک نظر ڈالنے کے بعد اس نے دوسری نظر بھی نہیں ڈالی تھی، اور یہ بات اس کی بےتابیوں کو بڑھا رہی تھی۔ ضریاب جعفر، جس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کی زندگی اتنی جلدی بدل جائے گی، صرف ایک ہفتے کے اندر اندر وہ لڑکی کسی آندھی طوفان کی طرح اس کی زندگی میں آئی، اور آج اس کے نکاح میں آ کر اس کے ساتھ ایک مضبوط رشتے میں منسلک ہو گئی تھی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ کسی حاصل شدہ عورت کو حاصل کرے گا۔ وہ آج تک عورت ذات کے قریب نہیں گیا، اور اب یہ اس کی بیوی پہلے سے استعمال شدہ ہے۔ بھلے ہی وہ بہت کم عرصے کے لیے کسی کے نکاح میں رہی، لیکن پھر بھی وہ کسی کی بیوی تھی، کسی کی دسترس میں نہیں رہی، اور یہ بات اسے سکون نہیں لینے دے رہی تھی۔ اس کا ارادہ بالکل بھی شادی کرنے کا نہیں تھا، لیکن نہ جانے کون سی مجبوریوں نے اسے اس امتحان میں ڈال دیا کہ آج وہ اس کا دولہا بنا اس کے پہلو میں بیٹھا تھا، اور وہ اس کی بیوی کے روپ میں بے حد حسین لگ رہی تھی۔ اس نے گھونگھٹ الٹتے ہوئے جیسے ہی ایک نظر ارم کے چہرے پر ڈالی تھی، وہ ساکت رہ گیا۔ وہ اس کی سوچ سے بھی زیادہ خوبصورت تھی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اس قدر خوبصورت ہوگی۔
बड़ी बड़ी सुनहरी आंखें, खूबसूरत लब और फिर तराश खराश से किया गया मेकअप। वो इतनी हसीन लग रही थी जैसे अभी कोई परी उसके सामने परिस्तान से उतर कर आई हो। उसका वास्ता न जाने कितनी हसीन औरतों से पड़ा था। ऐसा नहीं था कि उसने आज से पहले हुस्न नहीं देखा था, लेकिन इतनी मासूम और हसीन लड़की के बारे में उसने सोचा नहीं था कि उसकी जिंदगी में आकर यूं एक पल में ही उसके दिल में हलचल पैदा कर देगी। वो बस साकित नजरों से उसे देखता रहा और अगले ही पल ये ख्याल बिजली की तरह उसके जहन में कूदा था कि वो कभी उसके साथ इस तरह जिंदगी नहीं गुजार सकता। उसकी आइडियल औरत नहीं है, लेकिन उसका हुस्न बार बार उसे अपनी जानिब मुतवज्जा कर रहा था। उसी मुस्कुराहट से उसके पहलू में बैठकर भी उसका दिल बार बार बेताब हो रहा था कि वो उसके चेहरे को देखे, उसे सराहे, उसकी सुनहरी आंखों को जी भर कर देखता रहे और दिल के इस ख्याल को झुठलाते हुए बहुत पुरजोर कोशिश किए हुए था। वो भी औरतों की चहमगोइयाँ सुन रहा था और ना सिर्फ उन औरतों की बातें बल्कि गुज़श्ता रात उसके दोस्तों की महफिल में जिस कदर उसका मजाक उड़ाया गया, उसे वो सब कुछ भी अच्छी तरह याद था और ये चीज़ उसके जहन को बुरी तरह झंझोड़ रही थी। राशिद ने कैसे सबके सामने कह दिया था कि भाई, तुम्हें ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगी, अच्छा है हिम्मत बचा के रखना। आंख मारते हुए उसे कितने बड़े तंज का निशाना बनाते हुए राशिद ने महफिल को कहकों से भर दिया था। उस वक्त उसके दिल की क्या हालत हुई थी सिर्फ वो जानता था। देखो, तुम लोग बकवास नहीं करोगे। उसने अपनी ज़ाती ज़िंदगी में मुदाखलत से उन लोगों को बाज रखना चाहा, लेकिन वो हमेशा से बुरी सोबत का शिकार लड़के थे। उनके साथ उसका उठना बैठना था और अब भला वो कैसे उसकी टांग ना खींचते। गुस्सा करने वाली क्या बात है? तेरा दुख हम सबका दुख है। वो जानता था कि वो सिर्फ मजाक कर रहे हैं, वो उसके बेहतरीन दोस्त हैं और उससे मुंसलिक रिश्तों का एहतराम भी करेंगे, लेकिन उस वक्त उससे ये मजाक भी बुरी तरह चुभ रहा था। ये बात उसके जहन में पहले से मौजूद थी और अब उन लोगों का उसे तंज का निशाना बनाना और फिर औरतों की बातें, वो अजीब से दिल हो गया था। रुखसती के वक्त भी उसने खुद को उसकी जानिब मुतवज्जा रखने से बाज रखा था। वो नहीं चाहता था कि वो उस पर नज़र डाले और फिर दिल बगावत कर जाए। वो चाहता था कि वो अपनी सोच पर कायम रहे, कभी पलट कर भी उसे ना देखे, और इसी वजह से उसने सोच लिया था वो कमरे में जाते ही सबसे पहले उसे कह देगा कि वो उसके साथ ज़िंदगी की शुरुआत नहीं कर सकता। वो किसी के उतरे नहीं पहन सकता, वो किसी ऐसे शफाफ हुस्न को अपनी मोहब्बत का निशाना नहीं बना सकता जो पहले ही किसी की दस्तरस में किसी की बेताबियों का शिकार रहा हो। उसके साथ हीरम रुखसत होकर ज़राब के घर आ गई। उसका घर इतना बड़ा नहीं था, लेकिन फिर भी इस काबिल था कि वहाँ ज़िंदगी की शुरुआत बेहतरीन तरीके से की जा सकती। नायला बेगम तो उस पर सदके वारी जा रही थी। उन्होंने सारी रसूमात की, गांव की कितनी लड़कियों को बुला रखा था और फिर सारी रसूमात करने के बाद अपनी बहू को ज़राब के कमरे में मुंतकिल कर दिया। कमरा सुरगुलाबों से सजाया गया था और सुरगुलाबों से सजा हुआ कमरा इरम की धड़कनों को मजीद बढ़ा रहा था। लब कुचलते हुए वो कमरे का जायजा ले रही थी, जो बहुत खास और ख़ास तो नहीं था, लेकिन उस वक्त अच्छा लग रहा था और वैसे भी उन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ही उसने इस रिश्ते के लिए हाँ की थी। तो अब ये सब कुछ सोचना बेकार था। ज़रियाब दोस्तों के साथ बैठा रहा। वैसे भी दिल नहीं चाह रहा था कि वो उठकर अपने कमरे में जाए, लेकिन जाना ज़रूरी था। ये तकरीबन 12 बजे का वक्त था जब उसके दोस्त उसके घर से रुखसत हुए और वो उठकर कमरे की जानिब जाने लगा था। जाने से पहले भी नायला बेगम ने उसे खसूसी हदायत की थी, देखना, वो बड़े घर की लड़की है, लेकिन फिर भी उसने तुम्हारे रिश्ते के लिए हाँ कर दी, तो बेटा अब तुम्हारा हक बनता है कि उसे अपनी मोहब्बत से आशना करवाओ। तुम जानते हो ना कि कैसे दिनों में तुम्हारी ज़िंदगी बदल गई है, तो अब उसे खुदा की तरफ से तोहफा समझते हुए कबूल करो। मुझे तुम्हारे चेहरे पर परेशानी अच्छी नहीं लग रही। नायला बेगम ने उसकी आंखों में झांकते हुए कह दिया था और वो सर झुका गया। ठीक है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो किसी भी तरह अपनी माँ को अपने लिए परेशान नहीं देख सकता था। वो उनका इकलौता बेटा था और जानता था कि वो उसके रिश्ते को लेकर उस पर कितनी बेताबी का शिकार होंगी। कमरे का दरवाज़ा खोलकर वो जैसे ही अंदर दाखिल हुआ, एक पल के लिए उसका दिल धड़का था। सुर गुलाबों से सजा हुआ कमरा वो नुखेज था और न जाने कितने बरस उसने उस हसीन लम्हे का इंतज़ार किया था। कमरे में सजी हुई मध्यम रोशनी जज्बात को मजीद हवा दे रही थी और सर झुकाकर बैठी हुई दुल्हन का हुस्न तो पूरे खमार से फिजा पर छाया हुआ था। धड़कते हुए दिल के साथ वो अंदर दाखिल हुआ और उसके करीब जाने की बजाय सीधा आईने के सामने जाकर खड़ा हो गया।
گھڑی اتار کر رکھتے ہوئے اس نے آئینے سے ہی اپنی پشت پر بیٹھی ہوئی دلہن کو دیکھا تھا۔ میرے انتظار میں بیٹھنے سے اچھا ہے کہ چینج کر لو۔ اس کی کھردری سی آواز نے ماحول کو ساکت کر دیا۔ ارم نے دھڑکتے ہوئے دل سے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ بڑی سنہری آنکھیں اس کی کالی آنکھوں سے ٹکرائیں اور اگلے ہی پل دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ دریاب اپنی نظروں کا رخ بدل لیا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ کچھ دے اور اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا تو ضرور ان خمار آلود آنکھوں کا نشانہ بن جائے گا، جو ہرگز نہیں بننا چاہتا تھا۔ کیا مطلب؟ وہ ہلکا سا منمنائی۔ تم تو یوں ظاہر کری ہو جیسے پہلی بار کسی مرد سے آشنا ہو رہی ہو۔ اتنی بچی نہیں ہو تم کہ میں تمہیں اب مطلب سمجھاتا پھروں، اس نے سخت لہجے میں کہا تھا، اور ارم ایک دم ہی خاموش ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی ابھری۔ اس نے اس رات کے حوالے سے بہت کچھ سوچا تھا، چاہے مقدر نے اس کے ساتھ جو بھی کیا یا اس نے خود مقدر کے ساتھ کیا، لیکن حقیقت جو بھی تھی وہ اب اس بھیانک واقعے پر پردہ ڈالتے ہوئے اپنی زندگی میں آگے بڑھنا چاہتی تھی۔ اس نے اس شخص کا انتخاب کیا تھا کہ اسے زندگی کی ہر آسائشیں مہیا کرے گی، اور وہ بدلے میں اسے محبت، اس کا یوں پھیر کر بات کرنا اور نظر نہ ملانا۔ وہ سمجھ گئی کہ شاید وہ اس میں انٹرسٹ نہیں لے رہا۔ اگر اس نے یہ رشتہ کسی طرح اپنے گلے میں لٹکا بھی لیا ہے تو اب زیادہ دیر اسے نہیں چلنے دے گا۔ سو چپ چاپ بیڈ سے اتر آئی۔ وہ آئینے کے سامنے سے ہٹتے ہوئے اپنے کپڑے لے کر چینج کرنے چلا گیا تھا۔ جب وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنی جیولری اتار رہی تھی، جیولری اتارنے کے بعد اس نے اپنے بالوں کو جوڑے کی قید سے آزاد کر دیا۔ وہ بکھرتے ہوئے اس کی پشت پر بال بکھر گئے۔ نظروں سے آئینے کو دیکھتے ہوئے وہ اپنے حسین سراپے کو دیکھ رہی تھی، جس میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ وہ بھرپور لڑکی تھی اور لہراتے ہوئے بال، ان کو ایک بار دیکھ لیتا تو شاید اس کی سانس سینے میں ہی اٹک جاتی۔ عین اسی وقت وہ چینج کر کے باہر آیا اور ایک پل کے لیے اسے دیکھ کر ٹھٹک کر رک گیا۔ ارم نے بھی پلٹ کر اسے دیکھا تھا۔ اس وقت وہ میک اپ سے آ رہی بالکل معصوم سا چہرہ لیے کھڑی تھی۔ اس کے بال اس کی پشت پر بکھرے ہوئے تھے اور اگلے ہی پل وہ اس کے قریب سے گزر گیا۔ بیڈ کی دوسری جانب پر پشت کیے وہ سونے کے لیے لیٹ گیا اور ارم سمپل سی ڈریس نکالتے ہوئے چینج کرنے چلی گئی۔ کچھ دیر کے بعد وہ واپس آئی تو اس نے اپنی سرخ آنکھوں کو خشک کر رکھا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ شخص کے سامنے کمزور پڑے یا اس کی قربت کی بھیک مانگے۔ جو بھی اس کے مقدر میں لکھا ہوا تھا اسے مل جاتا، لیکن یہ سب کچھ اس نے اپنی مرضی سے کیا تھا اور وہ اب اسے اپنی مرضی سے تسلیم کرنا چاہتی تھی۔ وہ ذرا پر دباؤ نہیں ڈالنا چاہتی تھی کہ وہ زبردستی اس رشتے کو اپنے کندھوں پر سوار کرے۔ سو چپ چاپ بالوں کو سمیٹتے ہوئے وہ سونے کے لیے لیٹ گئی۔ سونے سے پہلے اس نے ایک بار ذریعہ کی پشت کو دیکھا تھا۔ میں نہیں چاہتی کہ آپ اس رشتے کو زبردستی تسلیم کریں یا خود پر مسلط کریں۔ جب بھی آپ کو دل چاہے آپ مجھے تسلیم کرنا چاہیں، میں آپ کی منتظر رہوں گی۔ وہ کچھ دیر اس کے جواب کا انتظار کرتی رہی، لیکن ذریعہ اس کی جانب پشت کیے اپنی آنکھیں بند کر چکا تھا۔ یعنی وہ اسے بات نہیں کرنا چاہتا تھا اور نہ ہی اس کی شکل دیکھنا چاہتا تھا، لیکن شاید وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ تو خود اپنے جذبات کو قابو میں رکھے ہوئے بڑی مشکل سے اسے دور ہوا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے سامنے کمزور پڑ جائے یا اس کے حسن کے آگے ہتھیار ڈال دے۔ ارم نے چپ چاپ لائٹ آف کر دی اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اسے اندھیرے میں خوف آتا تھا۔ پچھلے کچھ عرصے سے وہ روشنی کی اتنی عادی ہو چکی تھی کہ اب اندھیرے میں اکیلے سونا اس کے لیے وبال جان تھا، لیکن وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی وجہ سے ذریعہ کو کسی طرح کی بے سکونی ہو۔ آنکھیں بند کرتے ہوئے اس نے سونے کی کوشش کی۔ پچھلے چند دنوں سے تقریبات کی وجہ سے وہ کافی تھکن کا شکار تھی۔ مکمل سکون نہ ملنے کی وجہ سے اس کی آنکھوں کو بوجھل کرنے لگی۔ اس نے اپنی بھاری پلکوں کو بند کر لیا اور اگلے ہی لمحے وہ نیند کی گہری وادیوں میں اترتی چلی گئی۔ کمرہ جو کچھ لمحے پہلے ہلکی ہلکی سسکیوں سے گونج رہا تھا اور ذرا کو یہ احساس دلا رہا تھا کہ اس کے تیز لہجے کی وجہ سے دکھی ہے، اب اس کی بھاری سانسوں سے اندازہ ہو گیا کہ وہ سو چکی ہے۔ کروٹ بدلتے ہوئے وہ بھی پرسکون ہو گیا، لیکن اپنے وجود کے قریب ہی سوئے ہوئے وجود کی کشش سے بار بار اس کی جانب متوجہ کر رہی تھی۔ رات کا اندھیرا اس کے ذہن پر بری طرح سوار ہو رہا تھا۔ مختلف سوچیں اسے جکڑنے لگیں اور دل کی دھڑکن اپنے عروج پر جا پہنچی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اپنی زندگی کے ایسی حسین رات کھو دے گا۔ اس کی بیوی اب اس کے پہلو میں آرام کر رہی تھی اور وہ بےتاب سا دھڑکنوں کو سنبھالے ہوئے تھا۔ وہ بے اختیار اٹھ کر بیٹھ گیا۔ پسینہ اس کے جسم پر نمودار ہونے لگا تو اس نے شرٹ کو اپنے وجود سے الگ کر کے خود کو پرسکون کرنا چاہا۔
ابھی وہ اپنے جذبات کو قابو کرنے کی کوششوں میں ہی مگن تھا جب اچانک سے ارم نے کروٹ بدلی اور وہ سیدھا اس کے وجود سے آ لگی اور وہ تھم سا گیا، جیسے کمرے کی پوری فضا ساکت ہو چکی تھی۔ اس کی سانس گلے میں اٹک گئی اور اس نے کروٹ بدلتے ہوئے اس کے وجود کو اپنے وجود میں سمیٹ لیا۔ وہ بے تاب ہو رہا تھا، اس کے وجود کی نرمیوں کو محسوس کرتے ہوئے بے خودی اس پر چھائی چلی جا رہی تھی اور وہ سب کچھ بھول گیا۔ وہ اس کی ناپسندیدہ بیوی تھی، زبردستی اس کی زندگی میں مسلط ہوئی کسی کی بیوہ تھی۔ اس نے کچھ نہیں سوچا تھا، بس اپنی شدتوں کو اس کے لبوں سے چنتے ہوئے وہ اسے خود میں مگن کر رہا تھا۔ اور وہ جو ابھی کچھ دیر پہلے نیند کی وادیوں میں اتری تھی، مگر احساس سے آنکھیں کھول کر ہونک منی اندھیرے میں اس کی شدتوں کو محسوس کرتی رہی۔ اس نے بولنا چاہا تھا، وہ ذرا سے پوچھنا چاہتی تھی، لیکن اس کی بولتی بند کرتے ہوئے وہ اسے ایک لمحہ نہیں دے رہا تھا کہ وہ اسے سوال جواب کرے۔ اس کے کان کے قریب جھکتے ہوئے وہ سرگوشیاں کر رہا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ میں تمہارے وجود سے دور رہوں گا، کبھی تم سے وہ تعلق کام نہیں کر پاؤں گا جو مجھے کر لینا چاہیے۔ میں نے سوچا تھا کہ میں کسی کی اترن نہیں پہنوں گا، لیکن تمہاری کشش ناقابل بیان ہے، ناقابل برداشت۔ کاش تم پہلی بار صرف میری دسترس میں آئی ہوتی۔ وہ اپنا دکھ ظاہر کر رہا تھا تو تمہارے حسن پر صرف میرا حق ہوتا۔ میں بیوہ ضرور ہوں، لیکن کسی کی اترن نہیں ہوں، اس نے کہہ دیا، اور وہ ہاتھ بڑھا کر لیمپ آن کرتے ہوئے لیمپ کی مدھم روشنی میں اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ وہ شاید ان حسین لمحات میں بھی اس کے ساتھ مذاق کر رہی ہے، لیکن یہ مذاق نہیں تھا، یہ حقیقت تھی۔ وہ اپنی بڑی بڑی آنکھوں کو اس کے چہرے پر جماتے ہوئے بولی تھی اور وہ اس کی آنکھوں میں کھو رہا تھا۔ وہ بے حد حسین تھی، اس کے لبوں کا جادو اس پر اثر کر رہا تھا اور اس جادو میں خود کو اس کے حوالے کر گیا۔ وہ رات اس نے جتنا بھی خود کو اس سے دور رکھا تھا، وہ اتنا ہی اس کے قریب آ گیا، اور پھر اسے اپنے حق سے متعارف کروانے کے بعد وہ حیرت زدہ رہ گیا۔ یعنی وہ سچ کہہ رہی تھی، وہ اس کی زندگی میں آنے والی پہلی عورت تھی، تو وہ بھی اس کی زندگی میں اس کے قریب آنے والا پہلا مرد تھا۔ حیرت سے اس کے سرخ چہرے کو دیکھتے ہوئے وہ بے یقین سا آنکھوں میں سوالات لیے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ تب اس نے نرمی سے ذراب کے ہاتھوں کو تھام لیا۔ جو بھی میری زندگی میں شخص تھا، وہ میرے اتنا قریب نہیں تھا، اور اس کے اور میرے درمیان ایسا کچھ نہیں تھا، اور میں نے اس راز کو ہمیشہ راز رکھا، اس کی موت تک۔ اور جیسے سامنے بیٹھے ذراب کو کائنات مل گئی، اس نے گھسیٹتے اسے اپنے قریب کیا اور پھر کھینچ کر اسے خود سے لگا لیا تھا۔ اس کے ماتھے پر لب رکھتے ہوئے وہ پرسکون ہو گیا، یعنی جو الجھن اس کے ذہن میں منڈلا رہی تھی، جو اسے اس معصوم سی لڑکی سے دور کیے ہوئے تھی، حقیقت میں وہ صرف ایک بدگمانی تھی۔ تم بہت اچھی ہو، ایسا کچھ کوئی بھی نہیں کرتا۔ یقیناً یہ تمہارے احسان کا صلہ ہے کہ خدا نے تمہیں مجھ سے ملا دیا۔ اگر میں تمہیں زندگی میں کچھ نہ بھی دے پاؤں تو یقین رکھنا میں تمہیں محبت دوں گا، اتنی محبت کہ تم دوبارہ کبھی محبت کے لیے ترس نہ پاؤ۔ وہ کہہ گیا اور وہ چپ چاپ اسے سنتی رہی۔ سو یہ طے تھا کہ اس نے اس رات ذراب جعفر کو پا لیا، اور اسے یقین تھا کہ نئی زندگی کی یہ شروعات بہت حسین ہوگی۔ وہ اپنی زندگی کی ہر کمی کو بھول جائے گی۔ اسے آج بھی 3 سال پہلے کا وہ منظر اچھی طرح یاد تھا جب ولید احمد پہلی بار اس کی زندگی میں آیا۔ کیفے کا وہ خوبصورت سا کونا اس روز سرخ گلابوں سے سجا دیا گیا تھا۔ اس روز سے ایک دن پہلے ہی وہ ہاتھ پھیلاتے ہوئے خود ولید احمد کے سامنے بیٹھ گئی۔ دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ اس نے اپنا ہاتھ اس کے سامنے پھیلا دیا تھا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہہ دیا، مجھے آپ سے محبت ہے ولید۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ ولید کیا جواب دے گا، آفس کے ورکرز اس کے بارے میں کیا سوچیں گے، یا ارد گرد کھڑے لوگوں پر اس کے الفاظ کیسا اثر ڈالیں گے۔ اسے بس اپنی زندگی کو حسین بنانا تھا، وہ تمام محرومیوں کو دور کرنا تھا جو وہ بچپن سے دیکھتی چلی آئی تھی، اور ولید احمد اس کے لیے صرف ایک مہرہ تھا۔ اس نے پہل کی تھی۔ ولید اس آفس کا مینیجر تھا، خوبرو جوان مرد جسے پہلی بار دیکھنے کے بعد وہ نظر انداز نہیں کر پائی، اور اس کے بارے میں مستقل سوچنے لگی۔ وہ اس کی سوچوں پر سوار ہو چکا تھا، وہ ہر پہلو سے اس کے لیے ایک پرفیکٹ جوڑ تھا، اور بالآخر اس نے سوچ لیا وہ ولید کے سامنے ہاتھ پھیلائے گی، وہ اسے اس کی محبت مانگے گی، اس کا ساتھ مانگے گی۔ اگر اس نے انکار کر دیا تو کوئی بات نہیں، زندگی میں کتنی محرومیوں کو دیکھا ہے، ایک اور صحیح، لیکن وہ ولید سے دستبردار نہیں ہو سکتی۔ وہ دیر تک اسے دیکھتا رہا، اور آفس کے چند ورکرز بھی ان کی جانب متوجہ تھے۔ یہ آفس سے چھٹی کا وقت تھا، اور آفس کے بالکل سامنے اس نے زندگی میں پہلی بار اتنی بڑی جسارت کی تھی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کم ہمت سی لڑکی جو ہمیشہ شال میں لپٹی ہوئی آتی اور اپنے کام سے کام رکھتی،
ایک شریف و نفس شخص کو اتنا چاہنے لگے گی کہ اس کی چاہت میں مجبور ہو کر اسے سارے جہاں کے سامنے خود سے مانگ لے۔ ولید نے جھکتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑا اور پھر سے اپنے سامنے کھڑا کر دیا۔ ارد گرد کھڑے لوگوں کو دیکھتے ہوئے وہ اس کا بازو پکڑ کر اسے باہر لے آیا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی وہ کیا فیصلہ کرے گا جب اس نے ولید کو ہلکی آواز میں کہتے ہوئے سنا، میں کل تم سے باہر ملنے چاہتا ہوں، کہیں اکیلے میں۔ اور اس کا جواب اس سے پہلے کہ وہ پلٹ جاتا اس نے جھانکتے ہوئے پوچھا، کل ملوں گا تو دے دوں گا۔ وہ پلٹ گیا تھا۔ گاڑی میں بیٹھ کر جاتے ہوئے اس نے پھر پلٹ کر اسے نہیں دیکھا تھا، لیکن وہ تا دیر اس جاتی ہوئی گاڑی کو دیکھتی رہی۔ یعنی کل اس کی قسمت کا فیصلہ تھا۔ اس نے رات ہی اسے میسج کر دیا، جگہ اس نے خود ڈیسائیڈ کی تھی۔ وہ گھر والوں سے چھپ کر پہلی بار کسی مرد کو ملنے والی تھی، اور یہ اس کی زندگی کا سب سے قیمتی لمحہ تھا جسے وہ گنوانا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا اگر وہ اسے ٹھکرائے گا بھی تو شان کے ساتھ، اور اگر اسے مل جائے تو اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے۔ اس نے کیفے کا وہ کونا خود بک کروایا، خود ڈیکوریٹ کروایا تھا، اور ولید کے آنے سے پہلے ہی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ شاید وہ پہلی لڑکی تھی جو اتنی بےتابی سے ایک مرد کا انتظار کر رہی تھی کہ وہ اس کی قسمت کے بارے میں کیا فیصلہ کرتا ہے۔ کچھ ہی دیر کے بعد اسے ولید اندر آتا ہوا دکھائی دیا۔ اس نے بے ساختہ اپنے بالوں کو سنوارا اور اپنا دوپٹہ درست کر لیا۔ شال کو مزید کندھے پر کھینچتے ہوئے وہ ولید کو دیکھتی رہی۔ اس نے اپنا چشمہ درست کیا تھا اور پھر اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ ان کا موبائل پر رابطہ تھا۔ اس کے سامنے بیٹھا ہوا ولید عجیب سی کشمکش کا شکار تھا۔ وہ بار بار نظر پھیرتے ہوئے اس کے حسین چہرے کو دیکھتا اور پھر ارد گرد دیکھنا شروع کر دیتا، اور وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اتنا کیوں گھبرا رہا ہے۔ دل ہی دل میں ایک نامحسوس سی خوشی بھی اسے گھیرے ہوئے تھی، یعنی وہ اتنی خوبصورت تھی کہ سامنے بیٹھا ہوا خوبرو اور پڑھا لکھا مرد اس کے سامنے پزل ہو رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ ولید کی زندگی میں آنے والی وہ پہلی عورت ہے، کیونکہ اس نے آج تک ولید کو کسی کی جانب نظر اٹھا کر دیکھتے ہوئے نہیں پایا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا، میں آپ کے جواب کی منتظر ہوں۔ اور ولید نے جو کہا وہ سن کر وہ وہیں ساکت رہ گئی۔ اگر مجھے قبول کرنا پڑے گا تو میرے وجود میں موجود کمی کے ساتھ میں تمہیں وہ سکون نہیں دے پاؤں گا جو ایک مرد سے توقع کی جا سکتی ہے۔ شاید مجھ سے شادی کرنے کے بعد بھی تم نامکمل رہو، وہ کہہ گیا، اور وہ ولید کا مکمل چہرہ دیکھتی رہ گئی۔ وہ حسین اور باوقار مرد تھا جس پر اس کی پرسنالٹی اسے 4 چاند لگا دیتی۔ ذہین شخص جس کے پاس اچھا کیریئر تھا، بڑی گاڑی، بڑا گھر جو اسے ہر آسائش دے سکتا تھا، تو پھر یہ وقتی سکون وہ قربان کیوں نہیں کر سکتی تھی؟ اس نے ایک لمحے سے پہلے فیصلہ کر لیا اور پھر ہاتھ بڑھا کر ولید کے ہاتھ کو تسلی سے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ میں تم سے محبت کرتی ہوں، اتنی کہ اس کے لیے میں یہ قربانی دے سکتی ہوں۔ اور ولید حیرت زدہ رہ گیا۔ بھلا کوئی عورت اتنی مہان ہو سکتی ہے کہ وہ اپنی محبت کے لیے اپنے سکون کو قربان کر دے؟ چاہے جو بھی ہو، مکمل ہونا ہر ایک کا حق بنتا ہے، تو وہ کیسے ساری زندگی اس کے ساتھ نامکمل رہتی؟ میں خود کو تمہارے قابل نہیں سمجھتا، اس لیے آج تک تم سے دور تھا، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ میرا دل تمہارے لیے دھڑکتا ہے، لیکن میں نہیں چاہتا کہ تمہیں وہ سب کچھ جھیلنا پڑے جس کی تم حقدار نہیں ہو۔ اس پر اعتماد کرتے ہوئے اسے اپنی سب سے بڑی کمزوری بتا رہا تھا، لیکن اس کی نظر ولید پر تھی۔ ولید جیسا مرد اس کی زندگی میں آ جاتا، ظاہری طور پر اس کے ماتھے پر تو نہیں لکھا تھا کہ وہ کس کمی کا شکار ہے، اور نہ ہی کوئی جان سکتا تھا۔ شاید وہ پہلی لڑکی ہوگی جس شہر کا اتنا پڑھا لکھا اور باوقار خوبصورت مرد ملنے جا رہا تھا۔ 5 مرلے پر مشتمل قید نما گھر سے باہر نکل کر اسے دنیا کو دیکھنے کا موقع مل رہا تھا۔ ولید کے ساتھ اسے زندگی کی ساری آسائشیں مل جاتی، اور ویسے بھی ولید اسے پسند تھا۔ اس کے ساتھ رہ کر بھی وہ سکون حاصل کر سکتی تھی، تو پھر یہ سب ضروری نہیں تھا۔ میں تم سے شادی کروں گی اور پھر سے نبھاؤں گی، میرا وعدہ ہے، کیونکہ مجھے تم سے محبت ہے ولید۔ ایک عرصے کے بعد ولید کی زندگی میں جیسے بہار کا پھول کھلا، جیسے صحرا میں تڑپتے ہوئے شخص کو سکون بھری ہوا کا جھونکا نصیب ہوا ہو۔ اپنے وجود میں موجود کمی کے باعث تو ایک عرصے پہلے محبت سے دستبردار ہونے کو تیار تھا۔ یہ کمی بچپن سے اس کے اندر نہیں تھی، بلکہ ایک حادثے کا شکار ہو کر وہ مستقل طور پر اس کمی کا شکار ہو گیا جس نے اسے دنیا جہان کی محبتوں سے دور کر دیا۔ گھر میں کوئی نہیں تھا، بس ایک بہن اور وہ خود، اور صرف 6 ماہ پہلے اس نے بہن کی بھی ایک اچھے گھر میں شادی کر دی تھی۔ اس کے پاس اچھی جاب تھی، اچھا گھر تھا،
گاڑی تھی اور ایک ادھیر عمر ملازم جو اس کے لیے کھانا پکا کر رکھتا، اس کے کپڑے پریس کر دیتا، گھر کی صفائی، اور یوں وہ اپنی تنہائی میں اچھی زندگی گزار رہا تھا۔ اگلا ایک ہفتہ نہایت خوبصورت تھا۔ ولید اس کے گھر رشتہ لے کر آیا، اس کی بہن رشتہ لے کر آئی تھی اور یہ رشتہ انہیں ہر لحاظ سے معقول لگا۔ اس کی سرپرستی کرنے والا تھا ہی کون؟ دو بھائی جو اپنی شادی شدہ زندگیوں میں خوش اور مگن تھے، ایک ماں جو اس کے سہارے بیٹھی تھی، وہ جاب کرتی اور اپنا اور اپنی ماں کے خرچے اٹھا رہی تھی۔ بھائیوں کو تو بھابھیوں سے فرصت ہی نہیں تھی، سو ولید احمد کا رشتہ دے کر انہوں نے بھی جان چھڑوانا ضروری سمجھا اور معاملہ اس کی مرضی پر چھوڑ دیا۔ وہ تو پہلے ہی ولید کو پسند کر چکی تھی، سو ایک ہفتے کے اندر اندر ہی ان کے نکاح کی ڈیٹ مقرر کر دی گئی اور بالآخر یہ طے ہوا کہ اگلے ماہ کی 7 تاریخ کو ان کا نکاح ہو جائے گا اور ساتھ ہی وہ رخصت ہو کر ولید کے گھر چلی جائے گی۔ تقریباً 17 دنوں کا گیپ تھا اور ان 17 دنوں کے اندر اس نے ولید کے ساتھ مل کر ساری شاپنگ کرنی تھی۔ اس نے آفس سے ریزائن کر دیا۔ اب وہ تھا ولید اور ان کی محبت۔ ولید نے اپنا سب کچھ اس پر نچھاور کر دیا۔ اس کے پاس اپنی زمینیں تھیں، کثیر رقم تھی، اور اس نے ولید کے ساتھ مل کر اپنی مرضی سے اپنی شادی کی، ساری شاپنگ کی۔ جیسے اس نے سوچا تھا بالکل ویسا ہی ہوا۔ بھابھیاں دنگ رہ گئی۔ گاؤں کی ہر لڑکی اس کی قسمت پر رشک زدہ تھی۔ بڑی سی گاڑی میں جب وہ ولید کے ساتھ آتی تو ہر کوئی اس کی قسمت پر رشک زدہ رہ جاتا۔ جس روز وہ ولید کی دلہن بنی اس روز بھی اس پر جی بھر کا روپ آیا تھا۔ ولید تو جیسے اسے پا کر مکمل ہو گیا۔ وہ اسے دیکھ کر جینے لگا تھا۔ دوستوں نے اسے کانوں میں سرگوشیاں کرتے ہوئے آنے والی رات کی خرچوں کے متعلق آگاہ کیا تو وہ بس چپ چاپ مسکراتی رہی۔ ابھی تک اسے یہ سب کچھ بہت معمولی لگ رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اسے سب کچھ مل رہا ہے، وہ ولید کے ساتھ خوش ہے تو یہ سب کچھ ضروری نہیں ہے۔ لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ آنے والی زندگی میں اس کے ساتھ کیا ہوگا، اس کے وجود کو یہ کمی کس طرح کھوکھلا کر دی جائے گی، اور کون سے ہنگامی اس کی زندگی میں برپا ہو کر اسے کیسے راہ پر لے جائیں گے جس کا اس نے کبھی انتخاب نہیں کیا ہوگا۔ شاید ہوس نے اسے اندھا کر دیا۔ وہ اس لالچ کا شکار ہوگی جس نے اس کی آنکھوں پر وہ سیاہ پٹی باندھی کہ وہ حقیقت کو دیکھ ہی نہیں پائی، اور حقیقت سے نظریں چراتے ہوئے خود میں اتنا مگن ہو گئی کہ جس رات وہ ولید کے کمرے میں اس کی دلہن کے روپ میں موجود تھی، اس رات بھی وہ نظریں گھماتے ہوئے کمرے کا جائزہ لے رہی تھی۔ اپنی زندگی میں پہلی بار اس نے اتنا بڑا کمرہ دیکھا تھا، اتنی شاندار چیزیں، یہ سب کچھ اس کے لیے تو بہت قیمتی تھا۔ نفاست سے سجائے گئے پردے خوبصورت سیج میں اس وقت خوبصورت اور اسی لباس کے ساتھ وہ چاند کو بھی مات دیے بیٹھی تھی۔ کچھ ہی دیر کے بعد ولید کمرے میں داخل ہوا تو اس نے مسکراتے ہوئے ولید کا استقبال کیا۔ یہ سب کچھ اس کا تھا۔ ولید کی بہن اس سے کافی محبت کا اظہار کر رہی تھی، اور ویسے بھی ساری رسومات اور سب کچھ ختم ہونے کے بعد اس نے ویسے بھی اپنے گھر چلے جانا تھا، تو اس سب پر وہ اکیلی مالک تھی، اور یہ احساس اسے سرشار کر رہا تھا۔ ولید مسکراتے اس کے سامنے آ بیٹھا۔ اس نے ڈائمنڈ کی جگمگاتی ہوئی رنگ اس کی مخروطی انگلی میں ڈالی تو وہ حیرت زدہ رہ گئی۔ ہیرے کی چمک نے اس کی آنکھوں کو زائل کر دیا۔ ولید نے مسکراتے ہوئے اس کی ہتھیلی پر اپنے لب رکھے تھے۔ اس کی محبت معتبر تھی، کسی بھی ہو، اور وہ اپنی دل کی گہرائیوں میں اتار چکا تھا۔ وہ لڑکی اس کی آنکھوں کی چمک تھی، اور اگر وہ اسے کھو جاتی تو شاید وہ اپنی آنکھوں کی چمک کھو دیتا۔ اس نے مسکراتے ہوئے اس کا شکریہ ادا کیا۔ میری زندگی میں آ کر میری زندگی کو بہار بنانے کے لیے شکریہ۔ کوئی بھی اتنی بڑی قربانی نہیں دے سکتا۔ تم نے ثابت کیا ہے کہ محبت کرنے سے، کہتے ہیں محبت میں جسمانی تعلقات اتنی اہمیت نہیں رکھتے، بس روحوں کا مل جانا ہی ضروری ہوتا ہے۔ لیکن وہ انہماک سے ہیرے کی انگوٹھی کو گھماتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ دیکھیں تو میرے ہاتھ میں کس قدر خوبصورت لگ رہی ہے، اور سونے کا یہ سیٹ، میری ساری دوستیں کہہ رہی تھیں کہ انہوں نے آج سے پہلے اتنا بھاری سیٹ نہیں دیکھا۔ ولید بس اس کی خوشی کو دیکھتا رہا۔ آپ کا یہ فرنیچر بہت پیارا ہے ولید، مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے، لیکن میری بات یاد رکھیں، ہر 6 ماہ کے بعد میں اسے چینج کر دیا کروں گی، کیونکہ میں بور ہو جاؤں گی۔ یہ پردے اور باقی سب کچھ بھی بہت خوبصورت ہے، لیکن اب اس سب کچھ پر میری مرضی چلے گی۔ اس کی باتیں سن کر ولید کو ایک عجیب سے احساس نے گھیرا ضرور تھا، لیکن اس نے سر جھٹکتے ہوئے اس احساس کو خود سے دور کر دیا۔ ویسے بھی اب یہ اس کا گھر تھا تو شاید وہ اپنے گھر کو جنت بنانے کے لیے سپنے دیکھ رہی ہو، یہ اس کا حق بنتا تھا۔ کچھ دیر کے بعد ولید نے اسے چینج کرنے کے لیے کہہ دیا اور وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ایک خوبصورت لباس نکال کر اس نے پہن لیا۔
جیولری سے خود کو آزاد کیا اور ولید کے قریب آ کر لیٹ گئی۔ ایک عجیب سے احساس نے اسے گھیرا تھا۔ وہ پہلی بار کسی وجود کے قریب آئی تھی۔ ایک خواہش نے ہلکی سی انگرائی دی اور اس نے ولید کے رخساروں کو لبوں سے چھوا۔ جواباً وہ ہلکا سا مسکرایا اور پھر اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ کر سائڈ پر ہو گیا۔ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے وہ اس سے مستقبل کی پلاننگ کے بارے میں بتا رہا تھا۔ وہ اسے بتا رہا تھا کہ وہ کیسے اس کے ساتھ ایک حسین زندگی کا آغاز کرے گا، اور اس کی بےتابیاں عروج پر تھیں۔ وہ تو جلد سے جلد یہ سب کچھ پا لینا چاہتی تھی۔ نہ جانے کب وہ نیند کی وادیوں میں کھو گئی اور ولید بھی پرسکون ہو کر آنکھیں موند گیا۔ اسے اندازہ ہی نہیں ہوا یہ رات اسی طرح ان کی زندگی کا آغاز کر گئی۔ لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ چمک دمک، یہ پیسے کا لالچ صرف وقتی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک ایسی کمی کا شکار ہے جو کمی وہ چاہ کر بھی اس کے وجود سے پورا نہیں کر سکتی۔ جب وہ اپنے گھر واپس جاتی تو دوستوں کی اٹکلیاں، ان کی سرگوشیاں، ان کی معنی خیز نظریں اس کے وجود میں چبھن پیدا کرتی تھیں۔ اس نے پہلی بار بھائی اور بھابھیوں کی زندگی پر توجہ دی تھی۔ اسے احساس ہوا تھا کہ کپل کس طرح رہا کرتے ہیں۔ اس کے لب شدت سے کسی احساس کو پانے کے لیے سلگ رہے تھے۔ ولید اس کے ساتھ محبت کرتا تھا، بے تحاشا محبت۔ اس نے ساری دنیا اس کے قدموں میں لا کر رکھ دی تھی، لیکن ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ جیسے جیسے وہ ہر چیز کو حاصل کرتی جا رہی تھی، اسے یہ احساس گھیرتا جا رہا تھا کہ یہ سب کچھ وقتی ہے۔ سب کچھ پانے کے بعد وہ بوریت کا شکار ہو جاتی۔ ہر روز معمول کی طرح گزر رہا تھا۔ صبح وہ تیار ہوتی، سج سنور کر ولید کا انتظار کرتی اور پھر اس کے ٹھنڈے ٹھار وجود کے ساتھ لگ کر اسے محبت کی چند باتیں سنتی، اور پھر وہی خالی پن۔ وقتی فیصلے بہت آسان ہوتے ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ چیزوں کو تسلیم کرنا بہت مشکل۔ اس رات اس نے ولید کے گھر سے آنے سے پہلے بلیک کلر کی شفون کی ساڑی کا انتخاب کیا، جس میں اس کا وجود نمایاں نظر آ رہا تھا۔ اس کا دودھیا بازو جگمگا رہے تھے، پتلی کمر کسی شفاف چاند کی طرح اپنے جوبن پر تھی۔ اس نے بالوں کو اسٹریٹ کر کے کمر پر بکھیر دیا۔ وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ سموکی آئز، خوبصورت بے باک سے لب جس کو اس نے سرخیوں سے دو آتشہ کر دیا۔ اس رات اس پر حسن ٹوٹ کر برسا تھا۔ وہ بے حد حسین لگتے ہوئے خود کو کتنی دیر آئینے میں دیکھتی رہی۔ جب ولید کمرے میں داخل ہوا اور اسے اس قدر خوبصورتیوں سے گھرا ہوا دیکھ کر مسکرا دیا۔ ماشاءاللہ، کہیں وہ نظر ہی نہ لگا دو۔ اس نے جھکتے ہوئے معمول کے مطابق اس کے ماتھے کو چھوا تھا، لیکن اس نے پاؤں اٹھا کر خود کو اونچا کیا اور آہستگی سے ولید کے لبوں پر اپنی چھاپ چھوڑ دی۔ کچھ بھی نہیں ہوا۔ ولید اس کے سامنے کھڑا مسکراتا رہا، جبکہ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی، اتنی تیز کہ اس نے آگے بڑھ کر ولید کی شرٹ کو مٹھیوں میں دبوچ لیا۔ ولید اسے کمر سے تھامتے ہوئے اپنے قریب کر لیا تھا۔ وہ اس پر بکھرتی چلی جا رہی تھی، لیکن اس کے وجود میں کوئی ہلچل نہیں ہو رہی تھی۔ میں تمہیں پانا چاہتی ہوں ولید، تم سے مل کر اس احساس کو مکمل کر دینا چاہتی ہوں جو مجھے کھیڑے ہوئے ہے، اپنی نامکمل ذات کو مکمل کرنا چاہتی ہوں۔ اور ولید ساکت کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ اس قدر دہکتا ہوا سرخ چہرہ اس کی نظروں کے سامنے تھا۔ وہ کیسے فراموش کر سکتا تھا؟ اس کی دھکنی کی مانند چلتی ہوئی سانسیں وہ بار بار اپنے کپکپاتے ہوئے لبوں سے اسے احساس دلا رہی تھی کہ وہ مزید نہیں رہ سکتی۔ ہماری زندگی میں سب کچھ ہے، لیکن میرا کوئی نام لیوا نہیں ہے۔ ہم اپنی اولاد دیکھو، سب مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ میری اولاد کیوں نہیں ہو رہی۔ میں سب کو بتانا چاہتی ہوں کہ میں مکمل ہوں۔ ولید نے بازوؤں سے پکڑتے ہوئے اسے خود سے دور کر دیا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو جانا؟ میں تمہیں پہلے ہی سب کچھ بتا چکا ہوں، اور پھر بھی؟ وہ بس حیرانگی سے اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا تھا۔ تم کوشش تو کرو۔ اس نے بس ہلکی سی التجا کی اور ولید نے نفی میں سر ہلا دیا۔ مجھ سے ایسا گمان کرنا بالکل فضول ہے۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، بے تحاشا محبت، لیکن یہ احساس محرومی ہماری محبت پر غالب رہے گی۔ تم اس بارے میں جانتی ہو نا؟ مجھے ہر حال میں اولاد چاہیے۔ اگر تم پیدا نہیں کر سکتے تو ہم کسی کی مدد لے لیتے ہیں۔ لوگوں کے منہ بند ہو جائیں گے۔ وہ بچہ میرے پاس رہے گا، میں اسے اپنی کوکھ سے پیدا کروں گی۔ ایک زناٹے دار تھپڑ نے اس کی بولتی بند کر دی تھی۔ اس روز ولید احمد نے پہلی بار اس پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ خبردار، اگر میری عزت کو للکارنے کی کوشش کی، کیوں میں نامرد ہوں، لیکن میں بغیرت نہیں ہوں۔ میں کبھی برداشت نہیں کر سکتا کہ تم میرے نکاح میں ہوتے ہوئے کسی کے پاس گناہ کے لیے جاؤ۔ ہاں، اگر تمہیں اس رشتے سے آزادی چاہیے تو وہ میں تمہیں دے دوں گا۔ وہ پل بھر میں ساکت رہ گئی۔ اس نے ایسا کبھی نہیں سوچا تھا، لیکن ولید نے جو راہ نکالی وہی شاید ان دونوں کے لیے ٹھیک تھی۔ اس نے وقتی طور پر ولید سے بول چال بند کر دی۔
وہ عجیب سی کشمکش اور الجھنوں کا شکار تھی۔ نہیں جانتی تھی کہ ولید سے چھٹکارا پانے کے بعد وہ ساری آسائشوں کو کیسے حاصل کرے گی، اور اگر ولید کے ساتھ رہے تو ضرور ذہنی مریض ہو جائے گی۔ ولید اس کے دل میں بنی ہوئی الجھنوں کو دیکھ کر ساکت رہ گیا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کی محبت کا انجام یہ ہوگا۔ اس نے اس لڑکی سے محبت کی تھی اور اسے اپنی زندگی کے آغاز سے پہلے ہی اپنی ساری کہانی کہہ سنائی۔ اگلے چند دنوں میں اس نے کافی بار کوشش کی کہ ان دونوں کے درمیان معاملات سیٹ ہو جائیں، وہ ایک بار پھر اپنی زندگی کو نئے طریقے سے شروع کریں، لیکن ان کے درمیان ایسا کچھ بھی اچھا نہیں ہوا تھا جو تسلی بخش ہوتا۔ بالآخر اس روز ولید نے آ کر اسے بتایا کہ وہ ایک ہفتے کے لیے بیرون ملک جا رہا ہے۔ اس کی ضروری میٹنگ اور باس کے ساتھ جانا ضروری ہے۔ وہ حیرت زدہ رہ گئی۔ میں کہاں جاؤں گی؟ تم اپنی امی کو بلوا لینا۔ وہ چپ چاپ اپنا بیگ پیک کرتا رہا، حالانکہ آج سے پہلے وہ اسے چھوڑ کر کہیں نہیں گیا تھا۔ اگر جانا بھی پڑتا تو اسے ساتھ لے کر جاتا، لیکن اب اکیلے جانا اس کا ذاتی فیصلہ تھا۔ وہ خاموش ہو کر رہ گئی۔ اس رات وہ اپنی پیکنگ کر کے اسے آخری بار ملاقات کر کے چلا گیا تھا۔ جانے سے پہلے بھی اس نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور پھر دیر تک اس کے چہرے کو دیکھتا رہا۔ وہ سمجھ نہیں پائی کہ اس کی آنکھوں میں اتنی بے قراری کیوں ہے۔ اس روز وہ چلا گیا اور پھر اسے اچانک ملنے والی غیر متوقع خبر کہ وہ بیرون ملک پہنچتے ہی ایک شدید حادثے کا شکار ہوا، جس کی وجہ سے وہ جان کی بازی ہار گیا۔ وہ دم بخود رہ گئی۔ اس نے ایسا کبھی نہیں چاہا تھا کہ وہ اس کی زندگی سے یوں نکل جائے۔ 2 دن اس نے شدید سوگ میں گزارے تھے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ آخر اس کی قسمت میں کیا لکھا ہے۔ ولید کے ساتھ اس کی زندگی اطمینان سے گزر رہی تھی۔ اگر ان دونوں کے درمیان وہ کمی نہ ہوتی۔ انہوں نے کہہ دیا کہ ولید کو وہیں دفنا دیا جائے گا، وہ واپس لانے کے قابل نہیں ہے، اور وہ اکیلی عورت بھلا کیا کرتی پھرتی۔ اس روز وہ یوں ہی بے مقصد کمرے میں ٹہل رہی تھی۔ اس کی ماں اس کے پاس تھی۔ جب اس نے سائڈ ٹیبل کھولا اور پڑے ہوئے کاغذات کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ اس نے کاغذات اٹھا کر دیکھے۔ ولید نے اسے طلاق دے دی تھی، یعنی وہ طلاق کے کاغذات پر دستخط کرنے کے بعد ہی یہاں سے گیا تھا، اور کچھ مزید کاغذات جس میں یہ گھر اس کے نام تھا، گاڑی اور ولید کا بینک بیلنس۔ وہ اپنا سب کچھ اس کے نام منتقل کر کے چپ چاپ اس کی زندگی سے نکل گیا، اور اب وہ آزاد تھی۔ اس بار اپنی زندگی کا کیا فیصلہ کرنا تھا، اس کے بارے میں اس نے کچھ نہیں سوچا۔ بس چپ چاپ وہ اپنی ماں کے ساتھ چلی گئی۔ وہاں جا کر اس نے خود اپنے لیے گھر خریدا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ لوگوں کے درمیان رہے، اپنی ماں کے ساتھ۔ اپنے لوگوں کی موجودگی شاید اس کے غم کو ہلکا کر دے۔ اور پھر عدت ختم ہونے کے بعد جب اس کی ماں نے شادی کے متعلق بات کی تو وہ وقتی طور پر خاموش ہو گئی۔ پیسہ، گاڑی، اپنا گھر، یہ سب کچھ تجھ سے مل چکا تھا، بس کمی تھی اسے ایک ہم سفر کی۔ اسے ولید یاد آتا تھا۔ ولید اس کے لیے پسندیدگی کا باعث تھا، لیکن قسمت نے انہیں جدا کر دیا اور اب کوئی راستہ نہیں تھا۔ ولید اسے طلاق بھی دے چکا تھا۔ ان کا رشتہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ اس نے عدت گزاری اور پھر نائلہ بیگم کے بیٹے زریاب جعفر کے متعلق اسے علم ہوا۔ نائلہ بیگم ان کے گھر آتی جاتی رہتی تھی۔ اس کی ماں کی دوست کی حیثیت سے ان کے حالات اتنے اچھے نہیں تھے، لیکن ان کا بیٹا زریاب ایک شریف اور سلجھا ہوا بھرپور نوجوان تھا، اکلوتا بیٹا جس کے سہارے نائلہ بیگم زندگی گزار رہی تھی، اور تبھی وہ نائلہ بیگم کی نظروں میں آئی۔ یوں تو دونوں کا آمنا سامنا ہوا اور بالآخر نائلہ بیگم نے رشتہ مانگ لیا۔ انہیں اس بات کا اندازہ تھا کہ اس کے ساتھ آنے والی ساری رقم، گھر، گاڑی، سب کچھ ان کے بیٹے کا ہو جائے گا۔ وہ کوئی بھی اچھا کاروبار شروع کر کے اپنی زندگی کو سیٹل کر سکتا ہے، اور یہی ان کے رشتے کی بنیاد تھی۔ ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ زریاب نے اسے اپنی محبت کا احساس دلا دیا۔ جب سے اسے یہ معلوم ہوا تھا کہ اس کے ولید کے ساتھ کوئی تعلقات نہیں تھے، تب سے اس کی عزت اس کی نظروں میں مزید بڑھ چکی تھی۔ احساس جرم بھی اس کے اندر انگرائی لیتا رہتا، لیکن پھر بھی وہ زریاب کی ہمراہی میں خوش تھی۔ آہستہ آہستہ زریاب اسے اپنا عادی بناتا چلا گیا، اور وہ بھی سب کچھ بھولتے ہوئے اس کے ساتھ خوش رہنے لگی۔ لیکن کسی کی خوشی کو پیروں تلے رون کر خوشی حاصل کرنا بھی خوشی نہیں ہوتی۔ اس کی خوشیوں کو بھی نظر لگا دی گئی۔ جب اس روز زریاب گھر واپس آیا تو اس کا لہجہ اکھڑا اکھڑا سا تھا۔ عجیب و غریب انداز میں اس سے بات کرتے ہوئے بار بار اسے طنز سے دو چار کر رہا تھا۔ وہ اس کے قریب آ گئی۔ اس کے قریب بیٹھتے اس نے آہستگی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ کیا کچھ ہوا ہے؟ وہ نرم لہجے میں پوچھ رہی تھی، اور زریاب جس پر جان چھڑکتا تھا اس نے منہ پھیر لیا۔ کیا کچھ ہونا باقی تھا؟
وہ حیران ہوئی۔ میں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا۔ آنٹی نے آپ سے کچھ کہا ہے؟ اور دریاب چپ چاپ اٹھتے ہوئے ٹیرس پر چلا آیا۔ دریاب کا رویہ دن بدن بدلتا جا رہا تھا اور بالآخر اس روز وہ فریش ہونے کے لیے گیا تو اس نے دریاب کا موبائل اٹھا لیا۔ اس کے اندر جو کچھ ملا تھا وہ اسے حیران و پریشان کر دینے کے لیے کافی تھا۔ وہ تو یہ سوچ رہی تھی کہ شاید دریاب کی زندگی میں بھی کسی اور لڑکی کی آمد ہو چکی ہے، لیکن جب اس نے اپنی اور ولید کی تصویروں کو اور چند لکھے ہوئے میسیجز کو دیکھا جو کہ اننون نمبر سے بھیجے ہوئے تھے تو اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے ایسا کبھی نہیں سوچا تھا کہ اسے زندگی میں یہ دن دیکھنا پڑے گا۔ تو یہ وجہ تھی کہ اس کا شوہر اس سے دور ہوتا چلا جا رہا تھا۔ شاید وہ اسے بہت بڑی غلطی تصور کرتا تھا۔ آخر یہ حرکت کس کی ہے؟ کون کر سکتا ہے ہمارے ساتھ اتنی بڑی دشمنی؟ اور ویسے بھی اس راز سے صرف میں اور ولید واقف تھے، تو کسی کو کیسے معلوم ہو سکتا ہے کہ آخر میں ہم دونوں کی لڑائی کس بات پر ہوئی تھی؟ اپنے ذہن میں سوچوں کے تانے بانے بنتے اس نے ہر جانب نظر دوڑائی کہ امید کا کوئی سرا اس کے ہاتھ لگ جائے، لیکن کوئی سرا ہاتھ نہیں لگا۔ ذرا تو دن بدن اس سے دور ہوتا چلا جا رہا تھا۔ بات بات پر طنز کرنا، بدگمانی کو دل میں پالنا اس کا بہن بن چکا تھا۔ شاید اسے پیسوں کے نام پر جذبات سے کھیلنے والی لڑکی معلوم ہو رہی تھی۔ اس نے گہری خاموشی اختیار کر لی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اگر اس کا شوہر چپ ہے تو وہ خواہ بات کا بتنگر بنا کر ساری دنیا کو اطلاع کر دے۔ اس روز اس نے دریاب سے کہا کہ وہ دونوں کے لیے شہر جانا چاہتی ہے، کہ اپنی پرانی دوست کی شادی پر۔ دریاب نے ساتھ آنا چاہا تھا لیکن اس نے انکار کر دیا۔ میں خود چلی جاؤں گی، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ویسے بھی بہتر ہے کہ آپ کوئی کام ڈھونڈنا شروع کرو، کیونکہ کب تک ہم بیٹھ کر یوں کھاتے رہیں گے، اس نے کہہ دیا اور دریاب دنگ سا اسے دیکھتا رہا۔ آج سے پہلے اس نے اس طرح بات نہیں کی تھی، بس 2 دنوں کی بات تھی اور وہ واپس آ جاتی۔ دریاب کو اس بات کا بھی اندازہ تھا کہ شہر میں اس کی خالہ بھی موجود ہے، شاید وہ ان کے پاس جانے کا بھی ارادہ رکھتی ہو، لیکن وہ آج تک اس پر کوئی دباؤ نہیں ڈال پایا۔ وہ بس دیکھنا چاہتی تھی کہ آخر کون ہے جو گھر کا بھیدی بن کر لنکا ڈھا رہا ہے۔ اور اس روز وہ ولید احمد کے بارے میں پتہ لگانے کے لیے اس کے سب سے بہترین دوست شہراز خان کے گھر چلی گئی۔ اس روز اسے اس بات کا اندازہ ہوا تھا کہ ولید زندہ ہے، نہ صرف زندہ ہے بلکہ پاکستان واپس آ چکا ہے اور کچھ عرصے سے یہاں رہ رہا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ وہ کسی اور سے نکاح کر چکی ہے، لیکن اس نے خاموشی اختیار کی ہوئی ہے اور اس کے یقین شک پر یقین کی مہر ثبت ہو گئی کہ اس کے شوہر کو ورگلانے والا ولید ہے۔ اسے اب یہاں رہ کر ایک ہی دن کے اندر اندر ہر حال میں ولید سے ملاقات کرنی تھی۔ اس نے ایک بار پھر ولید کے دوست سے ہی مدد چاہی۔ اسے اپنی مظلومیت کے رونے روتے ہوئے اپنے ہاتھوں سے قائل کر لیا اور اگلے ہی روز وہ اس کے فلیٹ پر موجود تھے۔ سیڑھی اترتے ہوئے وجہ سے نیچے آیا تو اسے دیکھ کر تھم سا گیا تھا۔ وہ بس اسے دیکھتی رہی۔ وہ پہلے سے زیادہ حسین ہو چکا تھا۔ اس نے وقتی سکون اور خوشی کو پا لیا اور ایک ہیرے کو گنوا دیا۔ اس بات کا احساس شدت سے ہوا تھا۔ دریاب گھر میں پڑے اپنے پیسے کمانے کی بجائے اس کے پیسوں پر عیش کر رہا تھا۔ اگر کبھی وہ پیسے کمانے کی بات بھی کرتا تو اس کی ماں فوراً انکار کرتے ہوئے کہہ دیتی کہ تمہاری بیوی کے پاس سب کچھ ہے، پہلے اسے تو ختم کر لو۔ ولید اسے دیکھتا رہ گیا۔ وہ پہلے سے زیادہ معصوم تھی لیکن ابھی بھی مرجھائی ہوئی۔ وہ قدم قدم چلتی اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ جھوٹ بولا تھا مجھ سے، بس یہی حیثیت تھی تمہاری محبت کی ولید، اس نے کہہ دیا اور سیڑھیوں سے بھاگ کر آتے ہوئے 2 بچے ولید سے لپٹ گئے۔ وہ حیرت سے ان 2 بچوں کو دیکھتی رہ گئی۔ ولید نے اس کی نظروں کا ارتکاز سمجھ لیا تھا۔ وہ نرمی سے انہیں خود سے دور کرتے ہوئے اس کی جانب دیکھ کر مسکرایا۔ یہ میرے بچے ہیں اور میں نے انہیں اڈاپٹ کیا ہے۔ وہ تقریباً 6 سالہ لڑکا تھا اور 4 سالہ لڑکی جن کے ساتھ وہ ایک فیملی کی طرح زندگی گزار رہا تھا۔ ایک پل کے لیے اس کا دل بدلنے لگا۔ اس نے احساس بھری نظروں سے ولید کو دیکھا تھا کہ ہر چیز کا متبادل مل گیا آپ کو، اور بیوی؟ اس نے والیہ نظریں اس کے چہرے پر گاڑ دی۔ میں نہیں جانتا، شاید اس جہان میں تمہارے علاوہ کوئی میرے لیے نہیں بنا۔ دوسرا جہان ہے نا، جہاں کی 70 حوریں میری منتظر ہوں گی، وہ مسکراتے ہوئے شوق نظروں سے کہہ گیا۔ مجھے اپنا لیں، اس نے کہہ دیا اور ولید ہونک بنا اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ میں جانتی ہوں کہ آپ نے جو کچھ کیا شاید مجھے واپس پانے کے لیے کیا، اور سچ تو یہ ہے کہ میں بھی آپ کو دوبارہ پانا چاہتی ہوں، اس نے ہمیشہ کی طرح بے دھڑک کہہ دیا تھا
اور ولید اس کا چہرہ دیکھتا رہا اور پھر مسکراتے ہوئے سر جھٹک گیا۔ تم دونوں کے درمیان اگر کوئی مس انڈرسٹینڈنگ چل رہی ہے تو وہ میری وجہ سے نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے اس میں عنایا کا ہاتھ ہو، کیونکہ وہ تم سے بہت خفا تھی۔ میں اس سے بات کروں گا، تمہارا شوہر تمہارے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا، سارا معاملہ دبا دیا جائے گا۔ لیکن آج کے بعد تم اس بات کو نہیں دہراؤ گی کہ میں تم سے شادی کر لوں۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم مجھے محبت میں بے وقوف بنا سکتی ہو؟ میرے پاس 2 بچے ہیں، میں ان کا باپ ہوں، ساری زندگی ان کی کے ساتھ گزاروں گا۔ ولید نے اسے بالکل ہری جھنڈی دکھائی تھی۔ گاڑی میں بیٹھتی وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ اس نے ایسا کبھی نہیں چاہا تھا کہ ولید اس کے ساتھ ایسا کرے گا۔ ولید اسے بے شمار محبت کرتا تھا، لیکن حقیقت تو یہ تھی کہ وہ اب ولید کے دل سے اتر چکی تھی، چاہے وہ جتنی بھی کوشش کر لیتی اور جانے کتنی دیر ہوتی۔ اور جب گھر پہنچی تو اس نے حقیقت میں اپنے گھر میں عنایا کو دیکھا تھا۔ اس کا شوہر عنایا کے جھانسے میں آ گیا۔ عنایا نے کھڑے کھڑے اسے بہت باتیں سنائیں۔ اس نے ضیاء کے سامنے ہر چیز کا اقرار کرتے ہوئے سب کچھ دہرا دیا اور وہ بس چپ چاپ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ عنایا اور ضیاء کے ساتھ بات چیت ہوتی رہی۔ اس نے ضیاء کو اپنے اعتماد میں لے کر صرف اور صرف اس سے بدلہ لینا چاہا تھا، جس میں وہ کامیاب ہو گئی۔ وہ عنایا کو پسند کرنے لگا تھا، لیکن اس کا یہ روپ دیکھ کر مرجھا گیا۔ یعنی وہ صرف اسے ایک مہرے کے طور پر استعمال کر رہے تھے۔ چیخو پکار کرنے کے بعد جب بنایا تھا کہ تو سب کو آئینہ دکھا کر اپنے گھر واپس چلی گئی تھی، اس کا بدلہ پورا ہو گیا اور اس کے بدلے نے نہ جانے اسے کتنے راستوں کا باسی بنا دیا تھا۔ ضیاء کمرے میں داخل ہوا تو اس کے چہرے پر شرمندگی چھائی ہوئی تھی اور وہ اپنی جگہ شرمندہ تھی۔ وہ دونوں شاید ایک دوسرے کے لیے ہی بنائے گئے تھے۔ خدا نے ان دونوں کو ایک دوسرے کا سچ دکھا دیا تھا کہ وہ ایک دوسرے کو سمجھیں۔ حقیقت جان لینے کے بعد عنایا جب واپس گئی تو ضیاء اپنے وجود کی بےتاب لہروں کو سنبھال رہا تھا۔ کیا ضرورت تھی ولید کو استعمال کرنے کی، اور پھر میرا انتخاب؟ عنایا نے صرف مجھے مہرے کے طور پر استعمال کیا۔ یہ شاید ٹھوکر تھی تاکہ میں سمجھ جاؤں کہ بیوی سے زیادہ کوئی وفادار نہیں ہو سکتا، اور تمہارے لیے بھی شاید ایک ٹھوکر ہے تاکہ تمہیں اندازہ ہو کہ محبتوں میں ہر کمی کو قابل قبول سمجھا جاتا ہے۔ اس نے کہہ دیا اور ارم جھکتے ہوئے اس کے سینے سے آ لگی۔ مجھے معاف کر دیجیے گا، میرا ارادہ آپ کا دل دکھانے کا نہیں تھا۔ میں اپنے شوہر کے لیے بدنامی کا باعث بن سکتی ہوں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی اور وہ آہستہ آہستہ اس کے بال سہلاتے ہوئے اسے اپنے قریب کیے ہوئے تھا۔ یہ لڑکی اپنے گناہوں کی سزا بھگت چکی تھی۔ اگر اس نے ولید احمد سے رشتہ بناتے ہوئے تھوڑی سی بھی بدگمانی کو اپنے دل میں جگہ دی تھی تو اس نے سزا پا لی، لیکن اس نے ایسا کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ کبھی ولید احمد سے چھٹکارا حاصل کرے گی۔ قدرت نے اسے چھٹکارا دے دیا، اپنی فیملی کے ساتھ خوش اور مطمئن تھا، تو وہ کیوں اپنی زندگی کی تمام خوشیوں کو داؤ پر لگا دیتی؟ وہ پھر بھی خوش اور مطمئن تھی کہ اسے اس شخص کا ہاتھ تھامنا نصیب ہوا جو اسے عزت دیتا ہے۔ ضیاء کے ساتھ مل کر اس نے ایک نئی زندگی کا آغاز کیا تھا، جس میں اس نے اپنے سارے سپنوں کو جگہ دی، بکھرتے ہوئے وجود کو سمیٹنا ضروری سمجھا۔ آج اس کے پاس سب کچھ تھا، خوشی بھرپور زندگی اور اولاد بھی۔ وہ مطمئن تھی اور ضیاء کا ساتھ پا کر اس نے ہمیشہ کے لیے اپنے سیاہ اور بدترین ماضی کو ہمیشہ کے لیے پس سے پشت ڈال دیا۔ ضیاء نے بھی اپنا سب کچھ اس کے حوالے کرتے ہوئے عہد کیا تھا کہ وہ دوبارہ کسی پر اعتبار نہیں کرے گا۔ اگر قسمت نے اسے اچھی لڑکی سے متعارف کروایا ہے تو اسے یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ وہ چاہے سارے جہان کے حق میں خراب تھی، لیکن اس کے حق میں اچھی تھی۔ کسی کی زندگی کی کمی، کسی کے ہنگاموں کے لیے وہ اپنی زندگی برباد نہیں کر سکتا۔ اس نے ارم کے پیسوں سے اپنا خود کا بزنس شروع کیا۔ ولید کے ساتھ اس کی اچھی خاصی دوستی بن چکی تھی، شاید عنایا کی وجہ سے، اور اس نے بھی اپنی حدود کو بہت اچھی طرح جانتی تھی۔ زندگی بہت مختصر ہے، اسے مطلبی لوگوں میں الجھا کے خراب نہ کریں۔ موو آن کرنا سیکھیں تاکہ آپ کے لیے آسانی بنی رہے۔ جب بھی کسی ایسے دل سے آشنا ہو جو آپ سے نفرت کرتا ہو یا آپ سے بدگمان ہو، خدشوں کا شکار ہو، تو چپ چاپ اس دل سے رخصت ہو جائے، یہ کہتے ہوئے کہ وہ آپ کے لیے نہیں بنا،
کیونکہ حقیقت کو تسلیم کرنا بھی بہت بڑی بہادری ہے۔ کبھی کبھی بدنامی سے زیادہ عزت سے الگ ہو جانا بہتر ہوتا ہے، اور ولید کا انتخاب ٹھیک تھا۔ اس نے عزت سے اپنی محبت کا بھرم قائم رکھا اور اسے خود سے الگ کر دیا۔ اس نے اپنے مرنے کی جھوٹی افواہ پھیلائی تھی تاکہ وہ ذہنی انتشار کا شکار نہ ہو جائے۔ وہ اسے آگے بڑھتا ہوا دیکھنا چاہتا تھا۔ قدرت نے اگر اس کی ذات میں کمی رکھی تھی تو یہ اس کا ذاتی معاملہ تھا۔ وہ کسی پر اپنی ذات کا دباؤ نہیں ڈال سکتا تھا، اور بعض امیر لوگوں کو محبت ایسے ہی راز آتی ہے۔ وہ اپنی محبت کو دل میں جگہ دے کر ساری زندگی جیا کرتے ہیں۔